الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے، اور اس کی جو مختصر تفسیر ہے آپ لوگوں کے سامنے منشن کریں گے اور ذکر کریں گے. تو اس پارے میں پچھلے پاروں کی طرح بھی دو حصے ہیں. پہلا حصہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے مکمل سورہ بنی اسرائیل کو ذکر فرمایا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں تقریباً زیادہ تر حصہ سورہ کہف کا ہے. پہلا حصہ جس میں سورہ بنی اسرائیل مکمل ذکر ہے، اللہ رب العزت نے اس میں 4 اہم مضامین سبجیکٹ ذکر کی ہے. اس میں سب سے پہلا سبجیکٹ اور اہم سبجیکٹ اس پارے کا جو ہے وہ ہے معراج کا واقعہ، اور دوسرا اہم سبجیکٹ ہے بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد. تیسرا اہم سبجیکٹ ہے اسلامی آداب اور اخلاق، اور چوتھا اہم سبجیکٹ یہ ایک ایسی مضمون ہے اس صورت کے اس حصے کے آخری جگہوں پر جس میں اللہ رب العزت نے مختلف مضامین کو اجمالی طور پر بیان کیا ہے. پہلا سبجیکٹ کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں کہ واقع معراج ایکچولی یہ تو بہت لمبا سٹوری ہے، بہت لانگ سٹوری ہے. تو اس کو ہم بس جس کے جو بریف انٹرپریٹیشن اس کا میں کروں گا کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں ہوئی ہے، اور جاگنے کی حالت میں ہوئی ہے. یعنی نبی کریم ایسا نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دنیا میں تھا اور روح جو ہے نا وہاں معراج پر گیا تھا، نہیں، بلکہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو ہے نا اوپر مطلب اوپر جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھا، اور جاگنے کی حالت میں ہوا تھا. ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور معراج کا جو ہے نا شرف ان کو حاصل ہوا. اور پھر یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا. تو یہ اس کو جو ہے نا میں نے تھوڑا ہائی لائٹ کیا کہ واقعہ معراج کے بارے میں اس صورت کی ابتدا میں کیا ذکر ہے. دوسرا سبجیکٹ میں بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے. چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تو اللہ رب العزت نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا. دوسری بار جب ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کے شہر میں جو بادشاہ تھا اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کو جو ہے نا ان پر مسلط کیا. تیسرا سبجیکٹ اسلامی آداب اور اخلاقیات کے بارے میں ہے کہ تقریباً آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک اس میں اللہ رب العزت نے اسلامی آداب اور اخلاق کا ذکر کیا ہے. اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اور پھر جو ہے نا لوگوں سے سوال کرنے کا عادت بن جائے آپ کا. اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، غریبی کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا ان کو قتل نہ کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو. اور یہ بھی فرمایا وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. اور آخر میں یہ فرمایا کہ زمین پر تکبر کے ساتھ نہ چلو، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو یہ تیسرا سبجیکٹ ہے جس میں اللہ رب العزت نے کچھ آداب اور اخلاقیات کو ذکر کیا ہے. چوتھا سبجیکٹ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے مختلف مضامین کو ایک اجمالی انداز میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کا بیان ہے، اس کی نزول کے مقاصد کا بیان ہے، اور یہ بیان ہے کہ یہ معجزہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور یہ بیان ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم
دیا گیا ہے، شرف دیا گیا ہے، اور اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، یہ بھی کمال ہے، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا نعمت ہے اور شرف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے توڑا توڑا نازل ہونے کی حکمت، اور اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا، اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا۔ اور یہ جو ہے نا چوتھا سبجیکٹ ہے اس حصے کا، جس میں اللہ رب العزت نے مختلف مضامین کو جو ہے نا اجمالی طور پر بیان کیا ہے۔ اور یہ پہلا حصہ تھا جو کہ مکمل ہو گیا، جو مشتمل تھا مکمل سورہ بنی اسرائیل پر۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے میں، جس میں سورہ کہف کے ابتدائی حصہ ذکر ہے، بلکہ اکثر حصہ سورہ کہف کا اس صورت میں جو ہے نا اللہ رب العزت نے منشن کیا ہے۔ تو اس میں بھی دو باتیں ہیں، دو اہم چیزیں ہیں۔ پہلا اہم سبجیکٹ، اس میں اللہ رب العزت نے دو قصے بیان کی ہے، اور دوسرا اہم سبجیکٹ، اس میں اللہ رب العزت نے دو مثالیں ذکر کی ہے۔ دو قصے کون کون سے ہیں؟ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے، کہ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اور وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا، یہ بادشاہ، جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ تو ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کی انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیاری زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئی، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی۔ تو ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا، اور اسے بچانے کی خاطر نکل گڑے ہوئے، اور چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئی۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اس سفر میں۔ انہوں نے پھر جو ہے نا اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گہرے نیند سلا دیا، یہاں تک کہ وہ 309 سال تک سوتے ہی رہے وہاں پر۔ اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے پینے کی فکر ہوئے۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا، اور اس لیے پہچان لیا گیا کہ 3 صدیوں میں حالات بدل چکی تھی، اہل شرک کی حکومت جو ہے نا کب کی ختم ہو چکی تھی، اور یہ زمانہ جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بیدار کیا تھا، یہ جو ہے نا موحدین کا زمانہ تھا، بلکہ ان لوگوں کا زمانہ تھا جو موحد لوگ تھے، اور یہ موحد لوگ جو ہے نا برسر اقتدار تھے، یعنی مسلمان لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے۔ تو ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان لوگوں کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت جو ہے نا اختیار کر گئی، اور ان لوگوں کے جو ہے نا بہت بڑے حیثیت اللہ رب نے ان کو دیا، اور لوگوں میں ایک مقام پا گئی، اور پھر کچھ عرصہ زمانہ بعد جو ہے نا یہ لوگ وفات ہو گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، تو اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے پارے کے شروع میں ہوگا تفصیل کے ساتھ۔ اور اب آتی ہے اس پارے کے دوسرے سبجیکٹ میں، جس میں اللہ رب نے دو مثالیں ذکر کی ہے۔ پہلا مثال تو یہ ہے کہ دو شخص تھے، ایک شخص بہت امیر تھا، ان کے باغات تھے، اور دوسرا بہت غریب تھا۔ تو جو امیر تھا باغات والا، وہ بہت تکبر کیا کرتا تھا اپنے باغات پر جو ہے نا، اور اپنے باغات میں سے جو ہے نا اللہ کا حصہ جو تھا وہ نہیں دیتا تھا، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے مصنفین نے۔ تو جو غریب تھا انہوں نے ان کو نصیحت کے طور پر یہ کہا کہ ہر چیز پر ماشاء اللہ کہا کرو، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نعمت ہے۔ لیکن ان امیر آدمی نے جو ہے نا ان کی بات نہیں مانا، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا اور ہلاک ہو گیا، اور اس کی باغات جل گئی، اور جو ہے نا وہ شرمندہ ہو گیا، اور پھر جو ہے نا مایوس ہو گیا کہ کیوں میں ماشاء اللہ جو ہے نا نہیں کہا کرتا تھا۔ اور دوسرا مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، اور اس سے زمین جو ہے نا سرسبز ہو گئی، بہت سرسبز ہو گئی، پھر کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، اور سب چیز جو ہے نا ختم ہو گیا۔ تو دنیاوی زندگی کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے،
بعض آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیائی زندگی تو ایک کول ایک جو ہے نا ایک کھیل کود کی طرح ہے، ایک تماشا ہے، متاع الغرور، یہ جو ہے نا دھوکے کے سامان ہے، یہ جو ہے نا دنیا کی تھوڑی سی زیب و زینت ہے، یہ جو ہے نا ایک تھوڑا سا دکھلاوا ہے، اس پر جو ہے نا فخر نہ کیا کرو، اور اس میں اپنی استعداد اور جو ہے نا طاقت کو صرف نہ کیا کرو، بلکہ اپنے استعداد اور صلاحیتوں کو ان چیز پر صرف کیا کرو جو آپ لوگوں کی آخرت میں کام آئے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کی درجات بلند ہوگی آخرت میں۔ اور یہ جو ہے نا اس سبجیکٹ میں اللہ رب العزت نے دو مثالیں ذکر کی ہے، اور اس مثالوں پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ تو ایک بار پھر میں روایت کرتا ہوں کہ اس بارے میں دو حصے تھے۔ پہلا حصہ وہ تھا جو مشتمل تھا مکمل سورہ بنی اسرائیل پر، اس میں اللہ رب العزت نے چار اہم سبجیکٹ بیان کی تھی۔ پہلا سبجیکٹ معراج کا واقعہ تھا، دوسرا بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد، تیسرا جو ہے نا اسلامی آداب اور اخلاق، اور چوتھا سبجیکٹ وہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے یعنی دیگر مضامین، مختلف مضامین کو اجمالی طور پر جو ہے نا ذکر کیا ہے۔ اور اس پارے کا جو دوسرا حصہ ہے جو مشتمل ہے سورہ کہف کی اکثر آیتوں پر، اکثر جو ہے نا سورت پر، تو اس میں اللہ رب العزت نے دو سبجیکٹ بیان کی ہے۔ پہلے سبجیکٹ میں دو قصے ذکر کی ہے۔ اس میں پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے، ان نوجوانوں کا ہے جن کو اللہ رب العزت نے ایک غار میں پناہ دی تھی، اور انہیں جو ہے نا وہاں سلایا گیا تھا 309 برس تک۔ اور دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، تو اس کا ذکر جو ہے نا ہم انشاءاللہ 16 پارہ میں جو ہے نا تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا سبجیکٹ اس میں اللہ رب دو مثالیں ذکر کی ہے۔ پہلا مثال جو ہے نا ایک امیر اور غریب شخص کا تھا، اور دوسری مثال میں اللہ رب العزت نے دنیائی زندگی کی ایک مثال دی ہے، آسمان سے جو پانی برستا ہے اس کے ساتھ۔ اور اس موضوع پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔